سورہ القصص صفحہ نمبر 355 آیت نمبر 65۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم، اور جس دن، ینادیہم، وہ بلائے گا ان کو، فیقول، پھر وہ کہے گا، ماذا، کیا، عجب تم نے جواب دیا، المرسلین، رسولوں کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا مجرموں کو، پھر ان سے سوال کرے گا تو نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تم نے۔ فعامیت، پس سیاہ ہو جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی، علیہم الانباء، ان سے خبریں، اس دن باتیں، یومئذ، اس دن، فہم، پس وہ، لا یتساءلون، نہیں وہ آپس میں سوال کریں گے۔ فاما، پس رہے وہ جو، من تابا، جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیا صالح، فعسا، پس یقین ہے، ان یکون، کہ وہ ہوں گے، من المفلحین، کامیابوں میں سے۔ وربک، اور تیرا رب، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ویختار، جو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ جو پسند کرتا ہے، ما کان، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، الخیارہ، کوئی اختیار، سبحان اللہ، پاک اللہ تعالیٰ، وتعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وربک، اور تیرا رب، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکنو، جو چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے دل، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہو اللہ، اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، لہ الحمد، اسی کی تعریف ہے، فی الاولی، دنیا میں بھی یا پہلے بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الحکم، اور اسی کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے کل پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ وہ ان کو کہے گا کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نہایت محبت کے انداز سے لوگوں کو بلاتے ہیں، کاش تم ہدایت پا لیتے، کاش تم سمجھ جاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پیچھے توحید کا ذکر اللہ کی، کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اب آگے ساتھ رسول کا ذکر کیا گیا، رسولوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ ان کو بلائے گا اور کہے گا تم نے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا، ان کو کیا جواب دیا تم نے۔ جیسے ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ یجمع الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا لنا ما لنا قالوا ما لنا بل انتم تعلمون، یعنی وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت رسولوں کو اکٹھا کر لے گا اور ان سے پوچھے گا انہوں نے تم کو کیا جواب دیا، وہ کہ یا اللہ تم کو علم ہے، وہ کیا کرتے رہے، انہوں نے کیا بولا، کیا کہا، نہ تجھ کو علم ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا، کیا کہا تھا، وہ تمہارے پاس حق لے کر آئے، دین لے کر آئے، روشنی لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، اور تم نے کیا کہا تھا، ان کو کیا جواب دیا تمہارے رسولوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا اوپر، یعنی دیکھیں کہ کیا ادھر کن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، صرف اپنا اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اپنے رسولوں کا ذکر ہے، اپنی ذات کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی کا ذکر ہے، تیسرے بندے کا ذکر آتا ہی نہیں۔ ہم شروع سے شروع ہو گئے ہیں سورہ بقرہ سے، سورہ فاتحہ سے، اب ہم 20 بارے مکمل ہونے والے ہیں، کسی تیسرے بندے کا ذکر نہیں آیا۔ جس کا بھی ذکر آیا اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی تعریف کی ہے اور ساتھ اس کی محتاجی کا ذکر کر دیا، اس کی بے بسی کا ذکر کر دیا کہ ہر انسان اللہ کے ہاں بے بس ہے، اس کا محتاج ہے، اسی کی در کا فقیر ہے، ذکر کیا گیا۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا، اس کا مطلب ہے رسول جو بات کہیں، جو کریں، وہی دین ہے، اسی کو ماننا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی شخص کسی مقام پر ہو، وہ قابل اس کی تقلید کرنا، اس کے پیچھے ماننا، اس کی بات کو ماننا فرض نہیں ہے۔ اچھی بات کہتا ہے سن لو، اچھی بات ہے مان لو، فائدہ ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر رسول سے آگے کسی کو نہیں نکلنے دینا، سب نبیوں سے پیچھے ہیں، نبیوں کے بعد ہیں، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔
فعمیت علیہم الانباء انباء یومئذ فہم لا یتساءلون۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وقت اندھی ہو جائیں گی، گم جائیں گی، ان سے باتیں خبر بولا نہ جائے گا، ان سے کیا جواب دیں گے، کیا بات کریں، کچھ نہیں بولا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے اتنی تبلیغ کی، اتنی محنت کی، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جب 2 ٹکڑے کر دیا تھا تو ایک ٹکڑا گرا تھا پہاڑ کی طرف آیا اور ایک نیچے آ گیا، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو اس بات پر گواہ رہنا، جو اس وقت لوگ تھے گواہ رہنا کہ کیا گواہی تھی کہ دوسرے جو انبیاء ہیں ان کے پاس معجزات آئے دنیا میں، لاٹھی بن گئی، سانپ بن گیا، ہاتھ نکل آیا، لیکن میں وہ اولو العزم، وہ اتنا عظیم الشان پیغمبر ہوں کہ میرے معجزات آسمانوں تک پہنچ رہے ہیں، آسمانوں پر، یعنی میری یہ شان، میرا مقام، اس پر گواہ رہنا آپ ہمارے تھے۔ اور اتنے معجزات دکھلانے کے باوجود جب وہ نہ مانے تو فرمایا کہ جب اس وقت قیامت کے دن انبا، ان سے باتیں گم ہو جائیں گی، بڑے بڑے باتیں کرنے والے، کسی کو بولنے نہ دینے والے، کسی کی چلنے نہ دینے والے، اور میں اس دن بس ہو جائے گی، کوئی بات نہ بن پائے گی ان سے، اور کہیں گے فہم لا یتساءلون، اور آپس میں سوال بھی نہ کریں گے۔ لیکن یہ بعض مقامات کی بات ہے، بعض بتائیں وہ آپس میں جھگڑا بھی کریں گے، آپس میں بولیں گے بھی، وہ لم نکن مصلین، وہ کہتے تم جہنم میں کیوں گے، وہ کہ نماز ہی پڑھتے تھے، ان آپس میں سوال جو بھی ہوگا آپس میں تو لان تان بھی کریں گے، لیکن اس موقع کے اوپر وہ کوئی کسی سے سوال ہی نہ کر پائے گا، نہ پوچھے گا، وہ کیا جواب دے، کیا بتائیں، اللہ ان سے پوچھے گا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، پس رہے وہ لوگ، پیچھے وہ تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، اب وہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور صالح عمل کیے، اللہ فرماتے ہیں فاسا، یقینی بات ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، اور جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، لیکن شرط ہے وہ مومن ہو، اللہ اس نے اسے جنت بنا دی ہے۔ وہی ذکر کیا جائے، جو بھی شخص توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، ایمان لائے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، ہر چیز جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، آسمانوں کے جو بھی ہے، وہ تیرے رب کی پیدا کرتا ہے، تیرے رب نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَيَخْتَارُ، اور وہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کی خوشی ہے، وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کیا اختیار اس کا کہ وہ اس نے پیدا کیا لوگوں کو، پوری مخلوق کو پیدا کیا، اور لوگوں میں سے اس نے جس کو چاہا چن لیا نبوت کے لیے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اس نے جس کو چاہا چن لیا، جس کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا، سب کو اس نے، اب کسی کو کچھ فضیلت دے دی، کسی کو کچھ فضیلت دے دی، یہ اسی کے شان شیان ہے، جس کو جیسے چاہتا فضیلت دے دیتا ہے۔ یختار، یہ اسی کا اختیار ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ نبوت صرف محمد کے پاس آنی تھی، یہ جو یتیم ہے، غریب ہے، اس کے پاس آنی تھی، نبوت آتی تو طائف کے 2 سردار ہیں ان کے پاس آتی، مکہ کے سرداروں کے پاس آتی، تو یہ کیا بات ہوئی، نبوت اس کو مل گئی ہے، یعنی ان کو یہ بات ہضم نہ ہوتی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں یختار، یہ تیرے رب کا اختیار ہے، تیرے رب کی پسند ہے، جس کو چاہے وہ چن لے اپنی نبوت کے لیے۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے ان کے پاس اختیار، وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے، سوچ سکتے ہیں لیکن اختیار نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور پاک ہے تیرا اللہ اور وہ بلند ہے جس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تو سے بہت بلند ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا، قسمیں کھائی لات اور عزیٰ کی، آپ نے فرمایا قسم سے کھائی تھی لات عزیٰ کی، جہالت تھی نا تھوڑی سی، اور میں اپنا ایمان کی تجدید کرو، دوبارہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، یعنی آپ نے اس کو فوراً تلقین کر۔ ہم میں تو بڑا تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ 2 عزیز و قربا، 2 جاتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں، مانگتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ویسے کہ ویسے ہیں، تب بھی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہیں، سارا کچھ ہے۔ ہم میں تو اتنی شدت پسندی نہیں نا ہے، ہم کہتے نہیں یار برا ہوگا، ایسے نفرتیں پیدا ہوگی، وہ ٹھیک ہے، وہ کر کے آ کے اللہ کے نبی نے کہا صرف قسم کھائی انہوں نے لات عزیٰ کی، آپ نے کہا ایمان کی تجدید کرو، دوبارہ کلمہ پڑھایا ان سے، تو فرمایا تیرا رب پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں، جو یہ لوگوں کو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کو دلوں کے اندر ہے، یہ دل میں کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان کے دل میں کیا بغض چھپا ہوا ہے، کیا نفرت چھپی ہوئی ہیں، ان کے کیا منصوبے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے آئندہ عمل کیا ہے، تیرا رب خوب جانتا ہے ان کے دلوں کی باتوں کو، جو اظہار کر دیتے ہیں وہ بھی خوب جانتا ہے۔
وَهُوَ اللَّهُ لا الہ الا ہو، اور وہی ہے اللہ۔ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ میرا کوئی محبوب، میرا کوئی ہے ہی نہیں، میں اکیلا اللہ، میرا خالق، اکیلا مالک، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہر چرند پرند اس کی تعریف کرتا ہے، انسان بھی جب دکھ آتا بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے یا اللہ اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن جب انسان کا ایک سانس آتا ہے ایک سانس جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، آتے بھی اللہ کی حمد ہوگی، سانس نکلتے بھی اللہ کی حمد ہوگی۔ فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے ہر طرف، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس کے چاہتا ہے، والحکم اس کا حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی طرف لوٹنا ہے، اس کے آگے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ باقی چلا کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔